الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری و ساری ہے، اور کلام اللہ کی روح سے اشہر حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ اور یہ مہینہ نہ صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ اس سے قبل بھی مختلف ادوار میں قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا، اور اس کی کئی وجوہات تھی، جن میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی اللہ رب العزت نے اس مہینے میں توبہ قبول فرمائی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو سرخرو فرمایا، اور اس کے مقابلے میں فرعون اور پورے لشکر کو غرق کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی اور مقامات میں اس طرح کے واقعات رونما ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس میں مسلمانوں کے دلوں میں راج کرنے والے خلیفہ ثانی، پوری دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے عظیم خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یکم محرم الحرام کو ہے۔ اور پھر اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے شیر خدا جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند، نوجوانوں کے دلوں میں دنیا اور آخرت دونوں میں راج کرنے والے اور حکومت کرنے والے عظیم شاہکار اور عظیم شاہ سوار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو مقام بخشا اور شرف بخشا، اور اس مہینے کے اندر عبادات کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ سے اس طرح سے جوڑا کہ عام مہینوں کے بنسبت اس مہینے کے اندر ہم اچھی عبادات کریں تو اللہ رب العزت اس میں زیادہ ثواب مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وہ ہے جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اس سے، اور دوسرا شخص پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی گناہ کرتا ہے۔ گناہ دونوں نے کیا، کوئی شک نہیں، لیکن اس پاک سرزمین میں رہتے ہوئے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جس نے گناہ کیا ہے، اس کا گناہ بنسبت پاکستان میں گناہ کرنے والے شخص سے زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ جگہ قابل تعظیم ہے بنسبت پاکستان کے۔ اسی طرح دیگر مہینوں کی بنسبت یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے زیادہ ان کو عزت دی ہے، شرف بخشا ہے۔ تو عام مہینوں کی بنسبت ان مہینوں میں اگر ہم سے گناہ بھی صادر ہوتے ہیں تو عام دنوں سے زیادہ ہم گناہ گار ٹھہرائیں گے۔ اور ایک اور عظیم نسبت اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو اس کے توسط سے عطا فرمایا ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 10 محرم الحرام کا روزہ مختلف ادوار میں مختلف امتوں پر وجوب کا درجہ رکھتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد محرم الحرام کا جو روزہ ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ اپنے وجوب سے ہٹ کر استحباب کی شکل اختیار کر گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی کے ساتھ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو کچھ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 محرم الحرام کو جو ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ دیگر کئی اور مذاہب بھی اس روزے کو رکھتے ہیں، کیا یہ ہماری مشابہت تو نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس بات کو عزت دیتے ہوئے، ان کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اگلے سال تک زندہ رکھا
تو یہ 10 محرم الحرام کے روزے کو میں یا 9 کے ساتھ ملا کر یا 11 کے ساتھ ملا کر 2 روزے رکھوں گا۔ اور اللہ کو منظور یہی تھا، اسی سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لیکن چونکہ وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر ڈالی اور یہ ہماری شریعت کا حصہ بن گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے روزے کے بعد اگر کسی روزے میں کوئی روزہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، جو اس کے بعد 10 اور 11 یا پھر اس کے ساتھ 9 اور 10 روزے کو ملا کر صحابہ کرام نے روزہ رکھا، تابعین تبع تابعین نے روزہ رکھا اور ائمہ کرام اور مجتہدین دین نے روزہ رکھا۔ اور اس روزے کے بعد آج بھی الحمدللہ یہ روزہ ہم اور دیگر مسلمان رکھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ میں آپ کو بھی بتاتا چلوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگرچہ محدثین نے اس پر کلام کیا کہ آیا اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ جب مطلق اس طرح کا ذکر آ جائے انسان کو امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، بخش دیں گے۔ لیکن کوئی شخص ایسا بھی نہ کرے کہ اس روزے کو رکھنے کے بعد اتنا اطمینان حاصل کرے کہ سارے گناہ میرے بخش دیے گئے ہیں۔ جی نہیں، بلکہ یہ مشیت خداوندی کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے اور اللہ چاہے تو معاف نہ کرے۔ لیکن چونکہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے اگرچہ کبائر معاف نہ بھی ہو جائے تو ہمارے پورے سال میں ہونے والے ان گنت صغائر گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے۔ تو کل 9 اور پرسوں 10، یہ 10 اور اگر کوئی ساتھی کل 9 کے دن نہ رکھ سکے، 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو 1 سال کے گناہ ہمارے معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور عام نقطے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک حدیث سے اگرچہ علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ ہمارے فضائل کے سطح تک یہ حدیث بہت ہی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن جو شخص اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے اندر ان کے گھر میں رزق کی وسعت فرمائیں گے۔ تو آپ نے 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت نظری کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ ان کے لیے جو کچھ آپ اپنی استطاعت اور اپنی اہمیت رکھتے ہیں اس کے بقدر آپ ان کے اوپر خرچ کریں، اللہ رب العزت پورے سال میں آپ کے گھر میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔